کلپ نمبر 41۔ اس میں آپ انشاءاللہ عز و جل قرآن پاک کی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 120 سے لے کر 122 کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر قرآن صراط الجنان سنیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ: اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ وَلَن تَرْضَىٰ عَنكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَىٰ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُم بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ۔ ترجمہ: اور یہودی اور عیسائی ہرگز آپ سے راضی نہ ہوں گے جب تک آپ ان کے دین کی پیروی نہ کر لیں۔ تم فرما دو اللہ کی ہدایت ہی حقیقی ہدایت ہے، اور اے مخاطب اگر تیرے پاس علم آ جانے کے بعد بھی تو ان کی خواہشات کی پیروی کرے گا تو تجھے اللہ سے کوئی بچانے والا نہ ہوگا اور نہ کوئی مددگار ہوگا۔ ولن ترضیٰ، اور ہرگز راضی نہ ہوں گے۔ تفسیر صراط الجنان میں ہے، فرمایا جا رہا ہے کہ اے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، یہودی اور عیسائی ہرگز آپ سے راضی نہ ہوں گے جب تک آپ ان کے دین کی پیروی نہ کر لیں، اور یقیناً یہ بات ناممکن ہے کہ آپ ان کے دین کی پیروی کریں کیونکہ وہ باطل ہیں۔ ان کے مقابلے میں آپ جواب دیں کہ اللہ تعالیٰ کی ہدایت ہی حقیقی ہدایت ہے جو اس نے مجھے عطا فرما رکھی ہے۔ اس آیت سے یہ بھی سمجھ آتا ہے کہ کفار بحیثیت مجموعی مسلمانوں سے کبھی راضی نہیں ہو سکتے، اگرچہ ظاہری طور پر کبھی حالات مختلف ہو جائیں۔ افسوس کہ ہزاروں تجربات کے بعد بھی مسلمان سبق نہیں سیکھتے۔ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ، اور اگر تم نے پیروی کی۔ تفسیر صراط الجنان میں ہے، یہ خطاب امت محمدیہ کو ہے کہ جب تم نے جان لیا کہ سید الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تمہارے پاس حق و ہدایت لائے تو تم ہرگز کفار کی خواہشوں کی پیروی نہ کرنا، اگر ایسا کیا تو تمہیں کوئی عذاب الہی سے بچانے والا نہیں۔ الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون۔ ترجمہ: وہ لوگ جنہیں ہم نے کتاب دی ہے تو وہ اس کی تلاوت کرتے ہیں جیسا تلاوت کرنے کا حق ہے، یہی لوگ اس پر ایمان رکھتے ہیں، اور جو اس کا انکار کریں تو وہی نقصان اٹھانے والے ہیں۔ یتلونہ، وہ اس کی تلاوت کرتے ہیں۔ تفسیر صراط الجنان میں ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا یہ آیت ان لوگوں کے متعلق نازل ہوئی جو حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے تھے۔ ان کی تعداد 40 تھی، 32 اہل حبشہ اور 8 شامی راہب تھے۔ ان میں بحیرہ راہب بھی تھے جنہوں نے بچپن میں سفر شام میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو پہچانا تھا۔ آیت کا مطلب یہ ہے کہ حقیقت میں توریت شریف پر ایمان لانے والے وہی ہیں جو اس کی تلاوت کا حق ادا کرتے ہیں اور بغیر تحریف و تبدیل کیے پڑھتے ہیں اور اس کے معنی کو سمجھتے اور مانتے ہیں، اور اس میں حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی نعت و صفت دیکھ کر آپ پر ایمان لاتے ہیں، اور جو حضور پرنور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے منکر ہوتے ہیں وہ توریت پر ایمان نہیں رکھتے۔ قرآن مجید کے حقوق، اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ کتاب اللہ کے بہت سے حقوق بھی ہیں۔ قرآن کا حق یہ ہے کہ اس کی تعظیم کی جائے، اس سے محبت کی جائے، اس کی تلاوت کی جائے، اسے سمجھا جائے، اس پر ایمان رکھا جائے، اس پر عمل کیا جائے اور اسے دوسروں تک پہنچایا جائے۔ ترغیب کے لیے یہاں ہم تلاوت قرآن کے چند ظاہری اور باطنی آداب ذکر کرتے ہیں تاکہ مسلمان قرآن عظیم کی اس طرح تلاوت کریں جیسا تلاوت کرنے کا حق ہے۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین۔ ترجمہ: اے یعقوب کی اولاد، میرا احسان یاد کرو جو میں نے تم پر کیا، اور وہ جو میں نے اس زمانے کے سب لوگوں پر تمہیں فضیلت عطا فرمائی۔
یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل۔ تفسیر صراط الجنان میں ہے، یہاں سے ایک بار پھر بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ کی نعمتیں یاد دلائی جا رہی ہیں تاکہ ان پر قائم کی گئی حجت مزید مضبوط ہو جائے۔ اس آیت سے دو مسئلے معلوم ہوئے۔ نمبر ایک، نبی کی اولاد ہونا باعث عزت ہے اور اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے۔ نمبر دو، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا چرچا کرنا، ذکر کرنا شکر کی ایک قسم ہے، لہٰذا حضور پرنور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ولادت مبارکہ کا تذکرہ کرنا یا اس کی محفل کرنا اسی قسم میں داخل ہے۔ انی فضلتکم، بے شک میں نے تمہیں فضیلت دی۔ تفسیر صراط الجنان میں ہے، بنی اسرائیل اپنے زمانے میں تمام لوگوں سے افضل تھے کیونکہ یہ نبیوں کی اولاد تھے اور ان میں صالحین بہت تھے۔ اب حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا انکار کر کے اور سرکشی کر کے ذلیل ہو گئے۔ اس سے معلوم ہوا کہ عزت حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے قدم سے وابستہ ہے۔ جو ان کا ہو گیا عزت پا گیا اور جو ان سے پھر گیا ذلیل ہو گیا۔ اعلی حضرت امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن فرماتے ہیں، بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مقر۔ بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مقر۔ جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں۔ کلپ نمبر 41، اس میں آپ انشاءاللہ عز و جل قرآن پاک کی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 120 سے لے کر 122 کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر قرآن صراط الجنان سنیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت